أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم. ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम आलम के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की सआदतें, बरकतें, रहमतें मुबारक हो। नाजरीन, आपका खैर मक़दम है दिल की गहराइयों से प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज पेश खिदमत है इस महफ़िल में कुरान मजीद के 27वें पारे का तर्जुमा, तलख़ीस और तफसीर, जिसमें शामिल है सूरतुज़ ज़ारियात, सूरतुत तूर, सूरतुन नजम, सूरतुल क़मर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरतुल हदीद।
تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا خلاصہ قرآن کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم قرآن کے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے 27ویں پارے میں تقریباً 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 چیپٹرز۔ پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام الذاریات ہے، اس کے بعد الطور ہے، پھر النجم ہے، پھر القمر ہے، پھر الرحمن ہے، پھر الواقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں الحدید ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کے پہلے حصے کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے، اب اس کے آخری حصے کا خلاصہ اس میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الذاریات یہ قرآن کا چیپٹر نمبر 51 ہے اور اس میں 60 آیتیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے بقیہ 30 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور یہ خلاصہ تفصیلی انداز میں نہیں ہوگا بلکہ پوائنٹس کی شکل میں ہوگا، یعنی ایک سورت کو لے کر ایک یا دو یا اس سے زیادہ پوائنٹس کی شکل میں اس کا خلاصہ پیش کرنا۔ سورہ الذاریات کے سلسلے میں اس وقت 2 پہلو پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس میں جو پہلا بنیادی پہلو ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ تم سوچو اور نصیحت حاصل کرو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات میں یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی ہر چیز جوڑے یعنی پیر کی شکل میں ہے، کوئی بھی چیز سنگل اور تنہا نہیں ہے۔ حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں جوڑے جوڑے ہیں، حتیٰ کہ جو میٹر ہوتا ہے مادہ، اس میں بھی مثبت اور منفی جوڑا، اس میں ایک مادے کا حصہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ نگیٹو ہوتا ہے۔ میٹر اور اینٹی میٹر، مثبت مادہ اور منفی مادہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جوڑے کا جو سسٹم رکھا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے دراصل ایک بہت گہرا قرینہ اور بہت گہرا اشارہ اور بہت گہرا کلو انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ سوچے اور غور کرے کہ کیوں ایسا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے۔ جب انسان سوچے گا تو وہ پائے گا کہ ایک طرف وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس میں ہم تمدن کی تعمیر کرتے ہیں، جس میں ہم اپنی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، ایک وہ دنیا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا یہ دنیا صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان چند دنوں کے لیے یہاں آئے، زندگی گزارے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ کیا اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ لعلکم تذکرون، جب تم اس پر غور کرو گے کہ کائنات میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا متعین کیا ہے، نہ صرف حیوانات میں بلکہ نباتات اور جمادات میں
بھی جوڑے کا نظام قائم ہے تو پھر تم پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس کائنات میں ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں ہو اس میں صرف ایک دنیا ایسی ہو جس کا کوئی جوڑا نہ ہو۔ اس دنیا کا یہ جوڑا وہی ہے جس کو قرآن میں آخرت یا ورلڈ ہیئر آفٹر کہا گیا ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرے گا تو پھر وہ اس حقیقت کو دریافت کر لے گا کہ نہیں، اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو بالآخر ہمارے سامنے آ کر رہے گا۔ اور دوسری بات جو سورہ الذاریات میں بنیادی طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، یعنی انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں یا ہمارے اس پیدا کرنے کے پیچھے کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن میں یہ دیا ہے کہ وہ مقصد ہے عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اپنے خالق اور اپنے مالک کے آگے جھکنا، اس کے آگے سرنڈر کرنا، اس کو پہچاننا اور اس کا شکر کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اور جو شخص اس مقصد کو دریافت کر کے اپنے آپ کو پوری طرح اس پر ڈال دے گا وہی وہ انسان ہے جو اللہ کے نزدیک آخرت میں کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ تو پہلی جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی پکڑ اور خدا کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے وہ بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے اور اسی کے مطابق وہ اپنے قول و عمل کا نقشہ بنائے۔ جب بھی وہ کوئی بات بولے، جب بھی وہ کوئی کام کرے تو وہ سوچے کہ مجھے ضرور اپنے اس کام کا اور اپنے اس قول و قرار کا خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات جو ایک بنیادی سبق کی حیثیت رکھتی ہے وہ سورہ الطور میں یہ بتائی گئی ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ انسان کا خالق ایک اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اسی خالق اور مالک کو اپنا سب کچھ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے یا خود ہی وہ اپنا خالق آپ ہے، اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے کہ میں کس طرح سے اس دنیا میں پیدا ہو گیا اور پھر وہ یہ پاتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، میں خود آپ اپنا خالق نہیں ہوں، تو پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر یہ کھلتا ہے کہ نہیں، نہ میں اپنا خالق آپ ہوں، نہ میں خود بخود بن گیا ہوں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے، ایک بلند و بالا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اپنے خالق اور اپنے کریٹر کی جو معرفت ہے، جو اس کی پہچان ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے، انسان اپنے گرد و پیش کی کائنات پہ غور کرے، تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسی کو اپنا سب کچھ بنانا چاہیے۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو،
सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्स रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। अब इसके बाद हम सूरह अन-नज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह अन-नज्म ये कुरान की 53वीं सूरत है, यानी कुरान का चैप्टर 53। ये मक्के में नाजिल हुई, इसमें 62 आयतें हैं। इसमें 2 बातें बुनियादी तौर पर बताई गई हैं। पहली बात यह है कि इसमें इरशाद हुआ है कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उस सब का पैदा करने वाला अल्लाह है। और इसका मकसद ये है कि इंसान को इस दुनिया में रख कर उसको जांचा जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए कि वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करता है या वो अपनी सलाहियत का और अपनी आज़ादी का मिसयूज़ करता है। तो इसमें जो सबक दिया गया है वो ये है कि इंसान को जो पैदा करने वाला खुदा है, जो खालिक और मालिक है, वो मुहासिब भी है और मुजाज़ी भी है। यानी वो उसका एहतिसाब भी करेगा, वो उसकी पकड़ भी करेगा और उसके अच्छे कामों का उसको बदला भी देगा। इंसान यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, इंसान यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि उसको ज़रूर खुदा के सामने अपने हर अमल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने हर अमल के लिए उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को चलाएंगे और उस रास्ते में अगर कोई गलती हो जाए तो हमको ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हरगिज़ उन गलतियों पर पकड़ नहीं करेगा। इसके लिए शर्त यह है कि हम शर्मिंदा हों, सच्चे दिल के साथ गलती हो जाने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें, तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे अंदर एक नई तब्दीली आएगी, हमको खुदा की रहमत मिलेगी, हमको खुदा की माफ़ी मिलेगी और फिर हम दोबारा अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ेंगे। दूसरा जो अहम सबक इस सूरत से हमको मिलता है वो है जिसको लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ के अल्फाज में बयान किया गया है। यानी इनाम बक़द्र सई, जितनी कोशिश इंसान करेगा, जितनी जद्दोजहद करेगा, उसी के बक़द्र वो इनाम पाएगा। तो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह का जो निज़ाम है, खुदा का जो क़ानून है, वो इनाम बक़द्र सई पर मबनी है। जितनी कोशिश उसी के बक़द्र सिला। दुनिया में भी ये निज़ाम कायम है और आखिरत में पूरी तरह ये निज़ाम इंसान के सामने खुल कर आ जाएगा। वहाँ किसी की कोई सिफारिश और किसी की कोई शफाअत काम आने वाली नहीं है। जो चीज़ वहाँ काम आएगी वो सिर्फ़ इंसान का अपना अमल है और उसी अमल के नतीजे में इंसान को अल्लाह की रहमत मिल सकेगी। अब हम बात करेंगे कुरान के चैप्टर नंबर 54 के बारे में, यानी सूरह अल-क़मर के बारे में। इसमें 55 आयतें हैं और ये सूरत
مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہ ہے قرب قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، شق قمر کا واقعہ۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے اور اس کے اندر شگاف آ گیا ہے۔ تو اس واقعے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب کہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، لہذا قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی بالکل قریب ہے۔ تو پہلی بات قرب قیامت کی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور صحابہ کا یہی حال تھا۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو اس وقت وہ اپنے گھر کی ایک دیوار کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی اس وقت انہوں نے فوراً کام بند کر دیا اور کہا کہ واللہ ما بنیت ابدا وقد اقترب الحساب، کہ خدا کی قسم اب میں دوبارہ ان کاموں میں نہیں پڑوں گا، جب قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے تو میں اپنے سارے وقت کو اس میں لگاؤں گا تاکہ میں آخرت میں ایک کامیاب انسان کے حیثیت سے اٹھوں۔ اور دوسری بات جو سورہ القمر میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے، وہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ اس کتاب میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ سچائی کو کھول دیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں اور اس کی نصیحتوں پر دھیان کریں تاکہ وہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب اگلی جو صورت ہے ہمارے سامنے وہ سورہ الرحمن ہے، یعنی چیپٹر نمبر 55۔ اس میں 78 آیتیں ہیں۔ یہ مدینے میں صورت نازل ہوئی۔ اس میں بھی 2 باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس میں جو ارشاد ہوئی ہے وہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ میری خصوصی رحمت کا اظہار ہے۔ تو پہلا جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کیا وہ یہ کہ اس کو پیدا کیا ایک انسان کی شکل میں، ایک مکمل اور احسن وجود کی شکل میں۔ اور دوسری اس کی رحیمی یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب نازل کی۔ اس محسن کے مقابلے میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ اعتراف اور احسان مندی کا رویہ ہونا چاہیے، اطاعت اور شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس محسن کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے یہ صرف اس کی رحیمی ہے اور اسی نے تم کو یہ کتاب دی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، تو تم کو چاہیے کہ اس رحمت کو اپناؤ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت اور شکر کا راستہ اپناؤ۔ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ، ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو، افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں
सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दूसरी बात जो सूरह रहमान में हमको मिलती है वो वही है जिसको आयत तरजीह कहा जाता है, यानी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत इस सूरत में तकरीबन 31 बार दोहराई गई है। बार बार मुख्तलिफ़ मौक़ों से फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तकरार आपको सूरह रहमान में मिलेगी। यानी इसका मतलब ये है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, किन किन नेमतों को तुम नज़रअंदाज करोगे। कहीं न कहीं तो तुमको रुक कर और संजीदगी के साथ उस पर गौर करना चाहिए कि क्या ये इतना अजीम कारखाना, इतनी बेशुमार नेमतें ये यूं ही पैदा की गई हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। मसलन इंसान ज़मीन पर जब गौर करता है तो वो पाता है कि पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में ज़मीन एक इस्तिस्नाई कुरा है। यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर सब्ज़ा है, यहाँ पर खाना है, यहाँ पर तरह तरह की नेमतें हैं जो पूरी और कायनात में कहीं भी मौजूद नहीं हैं। इससे ये मालूम होता है कि इंसान का जो खालिक और मालिक है, इंसान का जो खुदा है, उसने उसको एक मकसद के तहत पैदा किया है। इंसान के सीने में और इंसान के दिल में जो डिज़ायर हैं, ख्वाहिशात का जो समंदर है, उसकी तकमील का सामान भी अल्लाह ताला ने किया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को डिज़ायर दिया लेकिन उन डिज़ायर के फुलफ़िलमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं किया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को जांच के लिए रखा है। जब इंसान इस इम्तिहान में कामयाब होगा तो फिर उसके लिए तकमील ख्वाहिशात और फुलफ़िलमेंट की एक मुकम्मल दुनिया है जिसका नाम जन्नत है। इंसान को उस जन्नत में दाखिला मिलेगा जहाँ से वो कभी निकलना न चाहेगा और जहाँ इंसान के तमाम डिज़ायर का फुलफ़िलमेंट होगा। तो ये जो बार बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फरमाया ताकि इंसान गौर करे, जो नेमतें ऑलरेडी उसके पास मौजूद हैं, जो निशानियाँ उसके अतराफ़ में बिखरी हुई हैं, वो उन पर गौर करे और उन पर गौर करके वो सच्चाई को दरियाफ़्त करे, वो खुदा के रास्ते पर चले। इसके बाद सूरह अल-वाक़िया के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये कुरान की सूरत नंबर 56 यानी 56 चैप्टर है। इसमें 96 आयतें हैं। इसमें जो पहली बात बताई गई है वो ये है कि इंसानों को आखिरत की निस्बत से देखना चाहिए। किसी इंसान की कामयाबी और नाकामी को जांचने का मेयार आखिरत है, न कि मौजूदा दुनिया। और आखिरत की तकसीम के एतबार से इंसानों को 3 ग्रोह में बांटा गया है, अस्साबिकून अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुश शिमाल। आमतौर पर यह होता है कि हम इंसानों को अमीर और गरीब, छोटे और बड़े और इस तरह की दूसरी निस्बतें हमने कायम कर रखी हैं, उसके एतबार से हम इंसान को जांचते हैं। लेकिन जब क़यामत का भौचाल आएगा, जब ये पूरा निज़ाम कायनात दरहम बरहम होगा
اس وقت صرف 3 قسم کے لوگ باقی رہیں گے. ایک تو وہ ہوں گے جو السابقون السابقون ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنایا ہوگا،